بہت سالوں پہلے ایک ظالم بادشاہ تھا جو جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے گاؤں میں ایک حکم جاری کیا کہ گاؤں میں برے لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی یہ روزی روٹی کمانے کے قابل ہیں اور نہ ہی یہ کسی کام کے ہیں۔ اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ جو بھی شخص 70 سال سے اوپر کا ہوگا اسے گاؤں سے نکال کر پہاڑوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگوں نے اسے خوب برا بھلا کہا، لیکن وہ ظالم بادشاہ کے خلاف جو بھی بولتا یا جو بھی اس کے خلاف ورزی کرتا اسے بہت سخت سزا دی جاتی۔ اسی طرح 70 سال سے اوپر جانے والے دیہاتی روتے ہوئے پہاڑوں پر چلے جاتے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ جو بھی 70 سال سے اوپر کا ہوگا اسے گاؤں سے نکال کر پہاڑوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ برے لوگوں کو کسی اور گاؤں میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک کسان اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے ماں بوڑھی ہو گئی اور جلد ہی 70 سال کی خوفناک عمر کو پہنچ گئی۔ وہ سارا دن یہی سوچتا رہتا کہ میں ظالم بادشاہ کو کیسے دھوکہ دے سکوں، لیکن گاؤں کی کتابوں میں یہ ریکارڈ تھا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کی ماں 70 سال کی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ماں نے خود ہی بادشاہ کے خوفناک فرمان کے بارے میں بتایا۔ اچھا میرے بیٹے، اس نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم مجھے پہاڑوں پر لے جاؤ۔ وہ بالکل پریشان نہیں دکھائی دیتی تھی کہ اسے اب پہاڑوں پر جا کر مرنا ہے۔ کسان بہت رویا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، اور اگلی صبح اس نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا اور پہاڑوں پر چلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر بہت اونچی پہاڑی پر پہنچا، یہاں تک کہ وہاں پرندوں کی آواز تک نہ تھی۔ بیٹا آہستہ آہستہ چلا، کیوں وہ اپنی بری ماں کو پہاڑوں پر چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں درختوں کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کو توڑ کر نشان لگا رہی ہے۔ بیٹے نے پوچھا کہ ماں کیا کر رہی ہو؟ تو ماں نے کہا، پریشان نہ ہو، اس سے نرمی سے جواب دیا، میں صرف راستے کا نشان لگا رہی ہوں تاکہ تم گاؤں کو لوٹتے ہوئے گم نہ ہو جاؤ۔ بیٹا رک گیا، اب بھی آپ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ماں نے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، یقیناً میرے بیٹے، اس نے جواب دیا، تم ہمیشہ میرے خیالوں میں رہو گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں؟ کسان بولا، بس ماں، بہت ہوا، میں آپ کو پہاڑوں پر مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دونوں گھر جا رہے ہیں، اور ماں میں آپ کو کسی بادشاہ کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے انتظار کیا کہ سورج غروب ہو جائے اور رات ہو جائے۔ جیسے ہی رات ہوئی، کسان اپنی ماں کو پہاڑی سے نیچے لے آیا۔ وہ خاموشی سے اپنے چھوٹے سے گھر لوٹ آئے۔ کسان نے اپنے باورچی خانے کے فرش میں ایک گہرا گڑھا کھودا اور چھوٹا سا کمرہ بنایا جہاں وہ اپنی ماں کو چھپا سکتا تھا۔ ماں سارا دن خفیہ کمرے میں گزارتی اور کسان اس کے پاس کھانا لے جاتا۔ سارا دن وہ کھیتوں میں کام میں مصروف رہتا اور بہت محتاط رہتا، جیسے وہ اکیلا رہتا ہے۔ اسی طرح اس نے تقریباً 2 سال تک اپنی ماں کو محفوظ طریقے سے چھپا رکھا تھا اور گاؤں میں کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ وہاں پر ہے۔ پھر ایک دن دوسرے ملک کے بادشاہ لارڈ بیگا نے گاؤں پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ صرف ایک چیز آپ کو بچا سکتی ہے، اگر تم لوگ میرے 3 مطالبے پورے کر دو۔ اگر تم لوگ مجھے راکھ کی 1000 رسیاں لا دو تو میں تمہارے گاؤں کو چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا۔ یہ اس کا پہلا مطالبہ تھا۔ ظالم بادشاہ نے جلدی سے اپنے گاؤں کے سب عقل مند آدمیوں کو اکٹھا کیا۔ ظالم بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ عقل مند اور ہوشیار ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں لارڈ بیگا کے مطالبات کو کیسے پورا کروں اور کیسے اپنے گاؤں کو بچاؤں؟ لیکن سب عقل مند لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، راکھ کی 1 رسی بنانا ناممکن ہے، ہم 1000 کیسے بنا سکتے ہیں؟ ظالم بادشاہ غصے میں چلایا کہ اگر تم لوگ میری مدد نہیں کر سکتے تو تمہارے عقل مند ہونے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد اس نے گاؤں کے چوک پر ایک نوٹس لگا دیا۔ اس نے کہا کہ جو شخص گاؤں کو بچانے کے لیے میری مدد کرے گا وہ اسے سونے کے 100 سکے دے گا۔ کسان نے بھی نوٹس دیکھا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میری ماں کا کیا ہوگا اگر ان کے موجودہ بادشاہ سے زیادہ خوفناک بادشاہ حکومت کرنے آ گیا۔
کسان جب گھر آیا تو اس کی ماں نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو اس نے پوچھا، میرے بیٹے تم کیوں پریشان دکھائی دیتے ہو؟ کسان نے اس لاڈ بیگھا کے ناممکن مطالبے کے بارے میں بتایا کہ گاؤں کو کیسے بچایا جائے، لیکن اس کی ماں بالکل پریشان نظر نہ آئی۔ وہ نرمی سے ہنسی اور اس نے کہا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں جانتی ہوں اس کا حل کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل پر جو لوگ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ماں نے کہا، تم صرف ایک کام کرنا کہ آم رسی کو کھارے پانی میں بھگو کر اچھی طرح خشک کر لو، اور جب یہ جلائی جائے گی تو یہ اپنی شکل برقرار رکھے گی اور تمہیں راکھ کی رسی مل جائے گی۔ کسان نے حیرت سے سر ہلایا اور کہا، ماں آپ حیرت انگیز طور پر عقل مند ہیں۔ کسان جلدی سے اٹھا اور ظالم بادشاہ کو بتانے کے لیے چل پڑا۔ ظالم بادشاہ کو بتایا تو اس نے ایسے ہی کیا تو 1000 راکھ کی رسیاں بنائی گئیں۔ بادشاہ نے کسان کو 100 سونے کے سکے دیے اور کسان سے بہت خوش ہوا اور گاؤں بچ گیا۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہی لاڈ بیگھا کی گاؤں والوں کو دوسری دھمکی بھیج دی۔ اس بار اس کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے سوراخ والی ایک لکڑی بھیجی جو مڑی ہوئی تھی اور اس کی لمبائی میں 7 باریک سوراخ تھے۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اس سوراخ میں سے ریشم کے دھاگے کا ایک ٹکڑا پرو دیا جائے۔ اگر تم یہ کام انجام نہ دے سکے تو میں تمہارا گاؤں فتح کرنے آؤں گا، لاڈ بیگھا نے دھمکی دی۔ ظالم بادشاہ نے پھر ایک بار اپنے عقل مند آدمیوں کو بلایا، لیکن سب نے حیرانگی سے سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، ایک سوئی ایسی سوراخوں سے اپنا راستہ نہیں موڑ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار پھر ایک ناممکن مطالبے کا سامنا تھا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے پھر گاؤں کے چوک میں گاؤں والوں سے مدد مانگنے کے لیے دوسرا نوٹس لگایا۔ اس بار پھر کسان نئی پریشانی کے ساتھ جلدی اپنی ماں کے پاس اس کے خفیہ کمرے میں پہنچا۔ کسان کی ماں نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے، سوراخ کے ایک سرے پر تھوڑی سی شکر ڈال دو، پھر ایک چونٹی کو ریشم کے دھاگے سے باندھ کر دوسرے سرے پر ڈالیں۔ وہ چینی تک پہنچنے کے لیے خفیہ راستے کے اندر اور باہر اپنا راستہ بنا لے گی اور اپنے ساتھ ریشم کا دھاگا لے جائے گی۔ کسان نے ظالم بادشاہ سے کہا اور بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ کسان کی تعریف کی گئی اور اسے بہت سے سونے کے سکے دیے گئے۔ تم ایک ذہین انسان ہو، تم نے ہمارا گاؤں پھر سے بچا لیا، ظالم بادشاہ نے شکر گزاری سے کہا۔ لیکن ظالم بادشاہ کی مشکلات ابھی ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں بعد ہی تیسرا مطالبہ آ گیا۔ لاڈ بیگھا نے کہا، اس بار تم لوگ ضرور ناکام ہو جاؤ گے اور پھر تمہارا گاؤں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے دھمکی دی۔ لاڈ بیگھا نے کہا، مجھے ایک ڈھول لا کر دو جو پیٹے بغیر آواز پیدا کرے۔ اس بار عقل مند آدمیوں نے اپنے سر اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور چیخنے لگے، یہ ناممکن ہے، اس بار لاڈ بیگھا ہم پر حملہ کرے گا۔ کسان کو جب پتہ چلا تو وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ ماں ہمیں ایک اور خوفناک مسئلہ لازمی حل کرنا ہے، ورنہ لاڈ بیگھا ہمارا گاؤں فتح کر لے گا۔ اور اس نے جلدی سے اپنی ماں کو ناممکن ڈھول کے بارے میں بتایا۔ اس کی ماں مسکرائی اور کہا، یہ سب سے آسان سوال ہے، کاغذ کے اطراء والا ایک ڈھول بنائیں اور اس کے اندر ایک بھنورا ڈال دیں۔ جیسے ہی یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا یہ بن بن کرے گا اور کاغذ کے خلاف خود کو پیٹے گا اور آپ کے پاس ایک ڈھول ہوگا جو پیٹے بغیر آواز دے گا۔ نوجوان کسان اپنی ماں کی عقل پر حیران رہ گیا۔ آپ اس گاؤں کے کسی بھی عقل مند آدمی سے کہیں زیادہ عقل مند ہیں، اس نے کہا، اور وہ جلدی سے ظالم بادشاہ کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ یقیناً تمہارا جیسے نوجوان میرے تمام عقل مند آدمیوں سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے کہا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ ان تمام مشکل کو حل کرنے میں تمہاری مدد کس نے کی ہے؟ کسان جھوٹ نہ بول سکا۔ اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ میرے بادشاہ، میں نے پچھلے 2 سالوں سے اس ملک کا قانون توڑا ہے۔ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے گھر کے فرش کے نیچے چھپا رکھا ہے اور اس نے اب آپ کا مسئلہ حل کیا ہے۔ یہ سارا پریشانیوں کا حل میری ماں نے ہی ڈھونڈا ہے اور گاؤں کو لاڈ بیگھا سے بچایا ہے۔ ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، اس لیے مجھے تمہیں اور تمہاری ماں سے اور گاؤں والوں سے معافی مانگتا ہوں اور دوبارہ کبھی ایسا مطالبہ نہیں کروں گا۔
हमारे गांव के बूढ़े लोग मेरे लिए पहाड़ों पर नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि इनके साथ इज़्ज़त व एहतराम का सलूक किया जाएगा जिसके वो हक़ रखते हैं। वाकई माँ बाप अल्लाह ताला का एक ख़ास तोहफ़ा है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। माँ बाप जब हमारे पास होते हैं तो हम इनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तब जाकर हमें इनकी कदर होती है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यारा रिश्ता होता है वो माँ बाप का ही होता है, इसलिए अपने माँ बाप की कदर करें। अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पे मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट्स में अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर कोई बात शेयर कीजिए। शुक्रिया।